He lived in Pakistan. We're supporting Pakistan. We're giving them $1.3 billion, which we don't give them anymore, by the way. I ended it because they don't do anything for us. They don't do a damn thing for us. Do more, nahi sunenge. You have to do more. ہم نے اس پرسیپشن کو ذہن میں نہیں رکھنا کہ دنیا کیا کہتی ہے. ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ کیا ہیں, ہم نے کیا سیکریفائسز کی ہیں. سب سے بڑی جنگ پاکستان آن لینڈ لڑ رہا ہے. کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ تمام انسانیت کے لیے. ہماری سیکریفائسز رائے گاہ نہیں جائیں گی انشاءاللہ. ویلکم ٹو دا شو. میں ہوں عارفہ نور اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں زاہد حسین. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی. آج کل ان کے انٹرویوز اور ٹویٹس کا جو رخ ہے وہ پاکستان کی طرف ہے. اگلے دن پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی کے حوالے سے, اور پھر دوبارہ پاکستان پہ تنقید کی, اور یہ بھی صاف ظاہر کر دیا کہ اب وہ پاکستان کو مزید امداد نہیں دیں گے. اس کا جواب تو پاکستان کی حکومت انکلوڈنگ پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے آ گیا, مگر دوسری طرف پینٹاگن کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے ایک غیر رسمی گفتگو کے دوران کہا کہ جو پاکستان اور امریکہ کی افواج ہیں ان کی ورکنگ ریلیشن شپ آپس میں اچھی ہے اور پاکستان ایک اہم ایلائے بھی ہے. یہ جو ایک ڈیفیکلٹ لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے پاکستان اور امریکہ کی, اور جس کے اندر کچھ کبھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک میسج آتا ہے, پینٹاگن سے دوسرا آتا ہے, پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے تیسرا میسج آتا ہے, ان سب ایشوز پہ آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں فارمر فارن منسٹر ہنا ربانی صاحبہ. ویلکم ٹو دا شو ہنا صاحبہ. جی تھینک یو. جی ہنا صاحبہ, پہلے تو بس آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ آپ جو یہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس اور جو انٹرویو تھا ریسنٹلی جس کے اندر انہوں نے جس قسم کی زبان استعمال کی, اور جو دوسری طرف سے پینٹاگن سے آیا ہے میسج جو ذرا مختلف ہے, ہاؤ ڈو یو سی دیز مکسڈ میسیجز دیٹ آر کمنگ ان فرام دا یو ایس؟ دیکھیں, اگین آئی تھنک پاکستان میں بھی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ہم اسٹیٹمنٹ اور ایونٹس کو کبھی کبھی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے ان میں بہت الجھ جاتے ہیں. اگر آپ اس کا صحیح معنوں میں تجزیہ کرنا چاہیں تو پہلے تو آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنالٹی کے اندر ہی ہم الجھ جائیں نا, بیکاز یہ ایک بہت یونیک سچویشن ہے امریکہ کے لیے یا کسی بھی رسپانسبل نیشن کے لیے کہ ان کا پریزیڈنٹ خود ہی موسٹ آف دا ٹائم از ناٹ ریپرزینٹنگ امریکن پالیسی, اور ان کی اسٹیٹمنٹس آربیٹری بھی ہوتی ہیں اور انپریڈکٹیبل بھی ہوتی ہیں اور ریفلیکٹیو آف امریکن انٹرسٹ یا امریکن پالیسی بھی نہیں ہوتی. اور اس کا آئی تھنک سب سے بڑا ثبوت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ ان کی ڈومیسٹک پالیسی میں ان کا رویہ دیکھیں, آج تک کوئی امریکن پریزیڈنٹ نہیں ہوگا جس نے اپنے انسٹیٹیوشنس کو انکلوڈنگ ایس پی آئی, انکلوڈنگ دا بگیسٹ انسٹیٹیوشنس کو خود اٹیک کیا ہو اپنی ٹویٹس میں, اپنے انٹرویوز میں, اپنی اسٹیٹمنٹس میں. تو اب ایک ایسے بندے کا میں آپ سے اس سے بھی ڈس ایگری کروں گی کہ ان کا آج کل رخ ہماری طرف ہے, بیکاز پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رخ فرینکلی اسپیکنگ سیلف ڈسٹرکٹیو ہے, امریکہ کے خلاف ہے. ان کا رخ اگر کسی کے خلاف ہے سب سے زیادہ تو امریکہ کے خلاف ہے, بیکاز وہ آئے دن آئی تھنک اپنے انسٹیٹیوشنس کو بھی گالیاں دیتے ہیں, ہر اپنے ایلائز کو دیتے ہیں, ان کے ایلائز ان کو انریلائبل مانتے ہیں, بے شک وہ فرینچ ہوں, بے شک وہ جرمن ہوں, بے شک وہ یو کے ہوں. ٹی پی پی سے انہوں نے نکلے ہیں جو کہ ان کی بہت بڑی ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ تھی جس میں ان کا ایک کمپٹیشن چل رہا تھا چائنا کے ساتھ. نیٹو کو برا بھلا کہتے ہیں. تو honestly speaking, President Trump is not reflecting US state policy at all. میرے نظر میں وہ بہت زیادہ ان کا ایک رویہ اس طرح کا ہے کہ وہ ایک سولو فلائٹ پہ چل رہے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ڈیمیج کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, جب وہ اس طرح کے کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو پوری یو ایس ایجنسیز ہیو ٹو جمپ ان. جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پینٹاگن نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جو کہ مختلف رخ پہ ہے. وہ بیسکلی ڈیمیج کنٹرول ہے پینٹاگن کی طرف سے آپ کے خیال میں؟ یس, آئی تھنک سو اینڈ آئی تھنک یہ بھی ایک ماننا ہوگا کہ ہمارے پاس بھی تھوڑی سی ڈیلیوژنل تھنکنگ ہے آن آر پاسبل
correction in our relationship with the US. کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز اس وقت ہمارے ریجن میں بھی اور دنیا میں بدل چکی ہیں, بدلنا بھی شاید چھوٹا لفظ ہوگا, ٹرانسفارم ہو چکی ہیں, کمپلیٹلی چینج ہو چکی ہیں. انہوں نے اپنے ساؤتھ ایشیا پالیسی میں کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے کہ یو ایس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ اس خطے میں انڈیا کے ساتھ ہے. انڈیا کو وہ گروم کرنا چاہ رہے ہیں ایز اے پاسبل کمپیٹیٹر ٹو رائزنگ چائنا. دیر از نو, مطلب اس میں کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے, یہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے. پھر آپ دوسری طرف اگر ان کی ڈیفینس پالیسی دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو ایک بہت بڑا میسج نظر آتا ہے, بیکاز اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج انٹرنیشنل ٹیررزم, مطلب القاعدہ ایٹسیکٹرا نہیں ہے, بلکہ رائزنگ یا رشیا اینڈ چائنا کو کنٹین کرنا ہے, جس کو وہ ریویژنسٹ پاورز کہتے ہیں. جبکہ آئی مائٹ آرگیو دیٹ the US today might be a revisionist power. So with all of these realities, ہم پھنسے ہوئے ہیں اپنے ریئیکشنز میں اور اپنے ایکشنز میں 1970s کے پاکستان US ٹائز کے اوپر, لیکن اور ہم اس میں سے انفارچونیٹلی نکل ہی نہیں سکتے. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ٹرمپ کے جو اکثر بیانات آتے ہیں یا ٹویٹس آتے ہیں وہ بالکل میوک ہوتے ہیں, اور اکثر اس پالیسی جو اسٹیبلشمنٹ, امریکن اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے اس سے جو ہے اس کا متضاد ہوتی ہے. اب جیسے بات, لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جب ہم پاکستان امریکہ کے تعلقات کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے ٹرمپ کے الفاظ بہت سخت ہوتے ہیں, ہیوملیٹنگ ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, لیکن آپ بھی جب وزیر خارجہ تھیں تو ایک بات تو کافی عرصے سے امریکہ کی طرف سے تھوڑا سا ہلکے انداز میں لیکن یہی باتیں پاکستان کی طرف کی جاتی رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب 2011 میں جب اس زمانے میں جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تو ہیڈ ہٹ دا باٹم, تو اس زمانے میں بھی دباؤ ہم پہ یہی تھا کہ جو ہے وہی باتیں ہوتی تھیں اور اسی انداز میں دوسرے انداز میں ہوتی تھیں کہ جو ہے پاکستان اپنے پورے جو رسپانسبلٹی اس کو پورا نہیں کر رہی ہے, ڈو مور کی بات ہوتی تھی. تو اس لحاظ سے دیکھا ہے تو اٹ از آلسو اے ریفلیکٹو آف امریکن پالیسی ایز ویل. اس کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں زاہد صاحب, اس میں تو کوئی, میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ ہماری ان سب میں ڈیویژنل تھنکنگ ہے کہ ہم دیکھیں یہ کسی کو اس سے ابہام نہیں ہونا چاہیے, یا ہم سب کو یہ دس از کرسٹل کلیئر کہ افغانستان ہیز بین اے ڈیزاسٹر. دیئر انٹرونشن ان افغانستان, میں یہ دنیا کے ہر فورم پہ ابھی بھی کہتی آتی ہوں کہ ہمیں ایز ہیومینٹی, ایز ہیومنز, ہمیں یہ جو پچھلی انٹرونشنز ہوئی ہیں پچھلے 15 سالوں میں 20 سالوں میں, ان سے سبق سیکھنا چاہیے. بیکاز یہ ساروں نے جو ڈیزاسٹر سنبھالنے گئے تھے اس سے بہت بڑے بڑے ڈیزاسٹر بنا کے آ گئے ہیں. بے شک آپ عراق کی بات کریں, بے شک آپ افغانستان کی بات کریں, بے شک آپ لیبیا کی بات کریں. These have been disastrous interventions with huge human loss and huge cost to humanity and stability and peace. مطلب میں نے یہ نیٹو میں مجھے یاد ہے جا کے یہ کہا تھا پاکستانی فارن منسٹر کہ آپ سمجھتے ہیں آپ نے ہمیں پیس اینڈ اسٹیبلٹی دی ہے, آپ نے ہم سے پیس اینڈ اسٹیبلٹی انٹرونشن کے بعد لے لیے واپس. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, یہ باتیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ باتیں ہوتی تھیں, دیکھیں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیا چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں, کیا چیزیں ہیں جو آپ سہ کے آگے چل سکتے ہیں, اور کیا چیزیں ہیں جو آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں سہ سکیں. آپ کو ہم اپنی اگزامپل دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب 24 پاکستانی شہید کیے گئے, او بی ایل کو ہم سہ گئے. کیوں سہ گئے؟ کیونکہ ہمارے پاس ریئیکشن کرنے کی جگہ ہی نہیں تھی. کیونکہ دنیا کا سب سے جانا مانا ٹیررسٹ جس کی پوچھے جنگیں ہو چکی ہیں, جب وہ آپ کے ملک کے اندر نکلے اور ملک میں کوئی وہاں پہ نہ نکلے, دور دراز کہیں فاٹا میں نہ نکلے, بلکہ ایک شہر میں رہتا ہوا ملٹری انسٹالیشن کے قریب نکلے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹیل دا ورلڈ کہ نہیں اب ہم اس کے اوپر بڑا غصے ہیں اور ہم یہ نہیں, دنیا کو تو پھر ہم نے منہ چھپانا تھا. اور ہم نے اس کے بعد صاحب دیکھیں, بیکاز ہم نہ نہیں چاہتے کہ ہم کبھی بھی سرفیس کے نیچے ڈسکشن کریں پاکستان میں. اگر سرفیس کے نیچے ڈسکشن کرنی ہے, ریئل ڈسکشن کرنی ہے, تو یہ جو انکمپیٹنس ہماری ہے نا جی, اس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں جو ہماری سیکریفائسز ہیں, جو ہمارا انٹرسٹ ہے, وہ سب کچھ کمپرومائز. آپ کا جو جی اس میں ایک تھوڑی سی اور بات ہے, جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک اور جو تبدیلی آ رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں افغانستان کے حوالے سے. پہلی دفعہ پہلے بھی بات ہوتی رہی کہ مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن اس میں جو ہے کبھی بھی کوئی سیریسنس ہمیں نظر نہیں آتی تھی. اب ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اس بارے میں بہت سنجیدہ ہے کہ کوئی بھی ایک سیاسی ایک حل جو ہے تلاش کیا جائے افغانستان میں. تو
تو اب وہی بات آتی ہے کہ ایک تضاد سا ہوتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ان کا یہ ٹرمپ کا جو ہے لہجہ ہوتا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ایک کنورجنس آف انٹرسٹ بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے، بہت زیادہ بڑھ بھی رہا ہے کہ جو ہے افغانستان میں کس طرح سے ایک سیاسی حل تلاش کیا جائے. تو یہ اس کے بارے میں کیا مطلب ابھی تھوڑی بہت اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، لگتا ہے یہی ہے کہ ڈائریکٹ مذاکرات بھی کر رہے ہیں امریکہ طالبان کے ساتھ، تو اس میں پاکستان کا اپنا رول کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے چلنا چاہیے اس پہ؟ دیکھیں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میں لیکن اس میں یہ بھی ایڈ کروں گی کہ میں نے پچھلے 15 سالوں میں یا ایٹ لیسٹ 10 سالوں میں بہت دفعہ امریکن جھکاؤ ٹورڈز نیگوسیشن اور سم موومنٹ دیکھی ہے، لیکن جو ایک چینج آف پالیسی ہوتی ہے. فار انسٹنس میں ابھی کوئی 2-1 دن پہلے ایک بہت آئی وونٹ وانٹ ٹو نیم ہم بٹ بہت مطلب امریکن کافی زیادہ بہت زیادہ بلکہ سمجھے مطلب جن کا ایک دباؤ ہے اور ایک آواز ہے، ان سے بات کہی تھی. اور وہاں سے پتا کئی لوگ بالکل کہتے ہیں کہ جی ہاں نیگوسیشن کے بغیر نہیں، پر کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 50 سال وہاں رہنا پڑے تو ہمیں وہاں 50 سال رہنا چاہیے ٹو ٹیچ دیم اے لیسن، ٹو ٹیچ دا طالبان اے لیسن. ابھی تک آپ ظاہر صاحب مجھ سے اگری کریں گے کہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی آخری جو نکلی تھی وہ وہی تھی جو ان کی ساؤتھ ایشیا کے اوپر اسپیچ تھی، اسٹیٹمنٹ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، جس میں انہوں نے لکھا ہے آفٹر ملٹری وی مے کنسیڈر نیگوسیشن. لیکن یقیناً اس وقت ایک آپ کو نیگوسیشن کی طرف جھکاؤ نظر آ رہا ہے. میں اس کو ایٹ بیسٹ ٹیکٹیکل کنورجنس بٹوین پاکستان اینڈ یو ایس کہوں گی فار اے سرٹن پرپز. میں اس کو اسٹریٹجک کنورجنس ابھی بھی نہیں کہوں گی، بیکاز ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کی طرف رائے یہی ہے کہ پاکستان ہیز ناٹ سروڈ اٹس ویل، اور ہماری طرف یہی رائے ہے کہ یو ایس کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑا. اور میں دیکھیں مائی کوشچن ٹو دا کرنٹ پرائم منسٹر وڈ بی، آپ نے دھرنے دیے، آپ نے بلاکیج دیے، اب آپ سیٹ پہ ہیں، آپ پاور میں ہیں، آپ ٹویٹس پہ ریلائی نہ کریں، آپ پالیسی چینج کریں جو آپ کو لگتا ہے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سرو کرتا ہے. اگر آپ صحیح سمجھ سے چلیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم نے یہ کر کے دکھایا کہ دیکھیں اسٹیٹمنٹ دینا بڑا آسان ہے، نیٹو سپلائی روٹ کس سے بن کے، مگر ہنا صاحبہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی انکمپٹنس کا بھی ذکر کیا، اس سے پہلے آپ نے کہا کہ ریجنل سچویشن ٹرانسفارم ہو گئی ہے، تو اس کے اندر آپ کے خیال میں پاکستان کو کیا کورس کریکشن کرنی چاہیے؟ کین یو نیم لائک 2 or 3 اسٹیپس جو امیڈیٹلی وزیر اعظم کو لینے چاہیے؟ فرسٹ آف آل نو بڈی، نو کنٹری، no individual, no state should be able to superimpose their interest over yours. اور اس کو میں آج ڈیفائن کر دیتی ہوں. آپ کو بارڈر کو سیکیور کرنا آپ کی 20 سال پہلے کی ضرورت تھی، اس پہ آپ کسی کی نہ سنیں. آپ کو آپ کی اسٹیٹ ایک مختلف اسٹیٹ ہے، ان کی اسٹیٹ مختلف اسٹیٹ ہے. ویزا ریجیم چیکنگ آن بارڈرز از ایکسیپشنلی امپورٹنٹ، بیکاز یہ جو ہمارے اوپر ہر وقت ملبہ گزر جاتا ہے نا جی وہاں پہ جو ہو رہا ہے پاکستان کے تھرو جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے. ابھی آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کے ایس پی صاحب وہاں سے جی برآمد ان کی باڈی جو تھی وہ افغانستان، اب ہم انکمپٹنس نہ کہیں تو کیا کہیں؟ مطلب ہم خود اپنے آپ کو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اسٹرانگ ورڈ بٹ ہم خود اپنے آپ کو اتنا اوور ایکسپوز کر دیتے ہیں. ہم اپنی پوری دنیا کو انکمپٹنس کی رپورٹ کارڈ دکھاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں لوگ ہمیں کیوں کہتے ہیں. دیکھیں یہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے، بیکاز ہمارا بیچارے شہید سولجرز اور پولیس مین جو ہے نا، یہ ہم ان سب کی شہادتوں کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں جب ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہم نے حرکت کی ہے، بٹ جب اس قسم کی انکمپٹنس ہو کہ ایک ایجنٹ آف دا اسٹیٹ بائی ایجنٹ آف دا ایس پی از این ایجنٹ آف دا اسٹیٹ، وہ آپ کی اسٹیٹ کا ریپرزینٹیٹیو ہے، وہ آپ کی اسٹیٹ کا سیکورٹی اپیریٹس کا حصہ ہے. وہ اگر اسلام آباد سے غائب ہو کے ایک اور ملک کے ڈیپ ڈاؤن انٹو دیئر ٹیریٹری آپ کو مل سکتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں آپ عام پاکستانی شہری کو دنیا میں کوئی جو آپ کی اپنی بارڈر تک سیکیورٹی کیا کہہ رہے ہیں. ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ اس وقت جو آپ نے ایک خطے کی میں تبدیلی کی بات کی تھی اور بہت اہم ہے، جتنی تیزی کے ساتھ اس وقت جیو پالیٹکس چینج ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے پھر پاکستان کی دونوں صورتحال ہے. پاکستان جو ہے ان دا آئی آف اے اسٹارم بھی ہے اور پاکستان کی اپنی ایک حیثیت بھی ہے اسٹیٹ. تو آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ اس وقت بہت ہی کریٹیکل ہے جس میں آپ کی پالیسی کم از کم ان چیزوں کو سمجھ کے بعد جو بننی چاہیے؟ تو ہم جو ہے صرف ایک طرف چیزوں کو دیکھتے ہیں. یو آر رائٹ ایکچولی کہ ہم امریکہ کی پالیسی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تبدیلیاں جو آ رہی ہیں کیا ہماری پالیسی میں اس کی عکاسی کرتی ہیں؟ نہیں جی دیکھیں اس وقت تو فرینکلی اسپیکنگ مجھے اپنی پالیسی ہی نہیں نظر آ رہی، تو پالیسی میں عکاسی تو بہت دور کی بات ہے نا. اس وقت ہم کیا کریں، ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیز آف ری ایکٹیو ڈپلومیسی میں ہیں.
جہاں پہ کوئی ہماری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو ہم ہاتھ واپس چیک کر لیتے ہیں, کوئی ہمیں گالی دیتا ہے تو ہم واپس گالی دے دیتے ہیں, کوئی ہماری طرف بری نظر دیکھتا ہے ہم بھی واپس بری. اینڈ دس از entirely reactive. So can someone tell me کہ اس گورنمنٹ کی 3 امپورٹنٹ ترجیحات فورن پالیسی فرنٹ پہ کیا ہیں؟ اگر آپ مجھ سے آج 10 سال بعد بھی مجھ سے پوچھیں گے, میں آپ کو کہوں گی ہماری 3 نہیں تھی, ہماری 1 تھی, وہ تھا ریجنل پیوٹ, ریجن کو سنبھالنا, ریجن کے ساتھ. بے شک وہ ہم ہمیشہ کہتے تھے کرزائی صاحب ہمیں اگر گالی بھی دیتے تھے ہم واپس ان کو پھول پھینکتے تھے, کیونکہ ہماری ذمہ داری تھی اور ہمارے انٹرسٹ میں تھا کہ ہماری ان کے ساتھ ریلیشنز نارملائز ہوں جہاں تک ہو سکے. آپ ہر فرنٹ پہ جنگیں نہیں کھول کے بیٹھ سکتے, میں الفاظی جنگوں کی بات بھی کر رہی ہوں. جی تھینک یو ہنا صاحبہ, سوری وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تو جیسا ربانی صاحبہ نے کہا کہ سب سے پہلے حکومت کے لیے جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی فارن پالیسی میں پرائیورٹیز سیٹ کریں اور وہ قوم کو اور ساری دنیا کو بھی بتائیں کہ وہ پرائیورٹیز کیا ہیں. اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے جو چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے پیغام آیا ہے اور اسی افغانستان اور امریکہ کے ساتھ تعلقات اور افغانستان میں پیس کے حوالے سے. بٹ ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب ہم بات کریں گے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی, جن کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر پیس کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھے گا, اور ساتھ میں انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرے جو ہوئی ہیں وار آن ٹیرر کے اندر. جی زاہد صاحب, تو جو اب یہ چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے ایک میسج آیا ہے آفٹر دا ٹویٹس بائی دا پرائم منسٹر یسٹرڈے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اس سے کوئی جو ڈسٹرسٹ ہے جو امریکہ کی طرف سے یا سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان میں کوئی کمی ہوگی, کوئی تسلی ان کی ہو سکے گی اس پیغام کے بعد؟ میں خیال اگر تسلی ہوتی تو بہت پہلے ہو جاتی ہے ان کو, کیونکہ یہ میسج جو ہے ہم مستقل دیتے رہیں. یہ ضروری تھا کہ جو ہے ٹرمپ کی جو باتیں آئی تھیں اس کا جواب آنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وزیر اعظم کی طرف سے آیا چاہے چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے آیا, لیکن ایک چیز پہ مجھے اعتراض ہے, یہ جو ہم بار بار دہراتے ہیں کہ دنیا ہماری قربانیوں کو تسلیم کرے, میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ہم ختم کرنا چاہیے. ہم نے قربانیاں دی ہیں اور قربانیاں ہم نے اپنے لیے بھی دی ہیں. مطلب یہ کہ اس ملک کے لیے خاطر دی ہے, اس ملک کو بچانے کے لیے کی ہے, اس کے جو نیشنل سیکیورٹی کے تقاضے تھے اس کی وجہ سے بھی دی ہے ہم نے. تو اگر صرف اتنا اپنے ریڈیوس کر دیں چیزوں کو کہ بار بار کہ ہمیں تسلیم کیا جائے, تسلیم کرایا نہیں جاتا ہے. ایک سب کے سامنے آیا ہے کہ پاکستان نے جو ہے قربانیاں دی ہیں یا پاکستان نے جو کچھ کیا ہے, لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے کہ پاکستان نے اپنے ملک میں بھی دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی ہے. جی آئی تھنک زاہد صاحب آئی اگری ود یو. تھوڑا سا میں آپ سے اگری کروں گی, تھوڑا سا ڈس ایگری. اگریمنٹ میری ڈس ایگریمنٹ سے میں شروع کرتی ہوں. ڈس ایگریمنٹ میری یہ ہے کہ میرے خیال میں جب یہ پیغام آتا ہے پاکستان کی طرف سے, چاہے وہ سویلین سائڈ سے آئے یا ملٹری سائڈ سے آئے, تو اٹ از آلسو اے ریئیکشن ٹو دی ایلیگیشن کہ ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں وہ جو ایک ایلیگیشن ہوتی ہے نا کہ جی پاکستان نے تو ابھی تک اپنی پالیسی تبدیل نہیں کی, یہ اندر خانے ابھی بھی سپورٹ کرتے ہیں ملیٹنسی کو, وائلنس کو, تو اس کے جواب میں میرے خیال میں یہ آتا ہے کہ دیکھیں ہم نے خود کتنا ہمارا نقصان ہوا ہے, ہمارے کتنے آدمی شہید ہوئے ہیں, تو یہ اس کا ریئیکشن ہے. مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ the problem is not in the message, the problem is in the way we give this message, کہ اگر وہ نہیں اس کو ایکسیپٹ کر رہے مگر ہمارے خیال میں یہ جو پیغام ہے یہ بہت ضروری ہے, تو شاید ہمیں اس کو ری پیکیج کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں کسی اور طریقے سے یہ بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بیکاز and the reason I say this is because we are one of the few countries in the world جس نے اتنی انسرجنسی, اتنی ملیٹنسی دیکھی اور اس کو پھر کنٹرول بھی کیا. وہ ایک بہت بھاری قیمت پہ ہم نے کیا جس کی بہت ساری مینیفیسٹیشنز ہیں اور وہ ڈیبیٹ ہم اس وقت نہیں کر سکتے, مگر we paid a very heavy price for it. دیکھیں یہ بات یہی ہے کہ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے. لیکن وہی میں تھوڑا سی ری پیکیجنگ کی آپ کی بات ہے, بالکل ویسی کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ میسیج بھیجتے ہیں
تو کچھ افیکٹو میسج بھی جانا چاہیے. یہ ایک ریٹرک سے جو بن جاتی تسلیم کریں تو اس کا اثر وہ نہیں ہوتا ہے. اور یہ تو آیا ہے سب لوگوں کے سامنے کہ پاکستان میں ہوا ہے, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک اتنی بڑی فوج یعنی سپر پاور امریکہ, اس کے ساتھ پوری نیٹو کے فورسز جو ہیں 17 سال کی جنگ وہاں پہ افغانستان میں لڑتے رہے, اور اس کی وجہ بھی تھی. ایک آکوپیشن آرمی کبھی بھی بہت مشکل ہوتا ہے وہ جنگ جیتنے میں. اس کے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ایک شورش کا ایک انسرجنسی تھی, اور اس انسرجنسی کی وجہ سے آپ کا جو ہے پاکستان کا جو ایک لحاظ سے رٹ تھی بہت سے علاقوں سے ختم ہو گئی تھی. خاص طور پہ فاٹا کے علاقے میں جو ایک آٹونومس سی باڈی تھی, لیکن وہاں پہ کم از کم ہم نے وہاں پہ کہ وہاں پہ ہم نے کلیئر کیا اپنے اس چیز کو, وہ کیا. اس میں غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی, بہت کچھ ہوا ہوگا, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک جنگ ہم نے جیتی ہے, اور وہ جنگ وہ ہے. اور خاص طور پہ لوگوں کو یہ نظر بھی آتی ہے. میں خالی کہہ رہا ہوں کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو میسج ہے اس میں اس لیے جو ہے کمی رہ جاتی ہے کہ ہم زیادہ تر ریئیکٹیو اس میں مولڈ میں چلے جاتے ہیں. جب آپ ریئیکشن میں کسی چیز کو بیان دیتے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے. اصل بات وہی آتی جو اس سے پہلے ہم سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے انار ربانی کھڑا صاحبہ کے ساتھ بھی, کہ ہمارے پاس ایک کلیئر پالیسی نہیں ہے ابھی تک, اسٹریٹجی نہیں ہے. تو ہم جو ہے چیزوں کو جو ریئیکشن میں بیان بھی دیتے ہیں تو وہ پوری طرح نہیں ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے زاہد, کل بات یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ سوچنا چاہیے دو چیزوں کے اوپر. ایک یہ کہ ہمارا پیغام اگر دنیا نہیں سمجھ رہی تو شاید ہمارا جس طرح ہم یہ پیغام پہنچاتے ہیں اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے اور اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا وہی کہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے ایک ایسی پالیسی جو ریئیکٹیو نہ ہو, اور جب تک ہم ان چیزوں کا حل نہیں ڈھونڈ پائیں گے یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارے لیے یہیں کا یہیں رہے گا. اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اینڈ آفٹر دا بریک ویل بی ڈسکسنگ پاکستانز نیگوسیشنز ود دی IMF جو آج انکنکلوسیولی فار دا ٹائم بینگ کہہ رہے ہیں کہ کنکلوڈ ہو گئی ہیں. IMF پروگرام ہے جس وقت ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. بالکل ایک بینکرپسی کی صورتحال کے اندر جو ہے وہ IMF کے پاس بار بار جو جاتے ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے ابھی تو پالیسیاں بنی, اقدامات ہونے شروع ہوئے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب ہم گفتگو کریں گے IMF پاکستان کی نیگوسیشنز کی. خبروں کے بقول پہلا جو راؤنڈ تھا ٹاکس کا وہ اس وقت مکمل ہو چکا ہے اور کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچے. جو ذرائع سے خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شرائط کچھ جو IMF نے سامنے رکھی وہ اتنی سخت تھیں کہ پاکستان کی حکومت اس وقت ان کو منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فروخ سلیم جو اسپوکس پرسن ہیں حکومت کے انرجی اور اکانومی پہ. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. تو سب سے پہلے تو یہی جو خبر ہے آپ ہمیں اس پہ کچھ تفصیل بتائیں کہ واٹ ہیپنڈ. دا ٹاک سیم ٹو ہیو اینڈیڈ وداؤٹ اینی کنکلوژن اینڈ ود دس کیا کہتے ہیں پرومس دیٹ دے ول کنٹینیو ٹو انگیج ود ایچ ود ایچ ادر. میں ریئلی جانتا نہیں ہوں کہ آپ کا سورس کیا ہے, کوئی تراشا ہے اخبار کا یا کچھ. دیکھیے IMF کا ایک طریقہ کار ہے مذاکرات کرنے کا. پہلے ہفتے وہ ٹیکنیکل ڈیٹا ایکسچینج کیا جاتا ہے جو ٹیم وزٹ کر رہی ہوتی ہے کسی بھی ممبر ملک میں, پھر پالیسی کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں, پھر ایٹ دا فائنل سٹیج ایک چیز کہلاتی ہے میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز MEFP. وہ حکومت پاکستان ان کو دیتی ہے کہ ہماری یہ پالیسیز ہوں گی, ہماری یہ اکنامک اور فائنینشیل پیکج ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ہینڈ اوور کیا جاتا ہے جو آپ کی وزٹنگ ٹیم ہے. جو ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی تھی عارفہ وہ فیصلہ ساز ٹیم نہیں ہوتی ہے, وہ پالیسی لیول کی ڈسکشن کرتی ہے, ٹیکنیکل ڈیٹا ایکسچینج کرتی ہے, پھر وہ ہمارا MEFP لے کے اپنے ہیڈ کوارٹر چلی جاتی ہے اور ایگزیکٹو بورڈ کو وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے. اور ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ فیصلہ ساز باڈی ہے, وہ پھر فیصلہ کرتی ہے. کہ آج سب اخباروں میں اسد عمر صاحب کا آن دا ریکارڈ کوٹ ہے کہ دیر از اسٹل اے گیپ بٹوین دا پوزیشنز آف دی IMF اینڈ پاکستان. تو یہ کل حکومت نے آن دا ریکارڈ کہا ہے کہ ابھی ایک فرق ہے بہت زیادہ. میں وضاحت کر دیتا ہوں اس کو. اگر
पहले उधर वजाहत कर दोनों आप बात मतलब कर कि इशू वही है कि देखिए मसाइल कुछ हैं। IMF पिछले 40-45 सालों से जब भी कोई एजेंडा लाती है, किसी मुल्क कोई मुल्क उनको कहता है कि आप हमारी मदद को आएँ, तो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं कि आप अपना बजटरी खसारा कम करें और वो कहते हैं आप अपना तिजारती खसारा कम करें। अब तरीक़ा-ए-कार जिस मुल्क को ये कहा जा रहा है वो तरीक़ा-ए-कार उसने अपनाना होता है। हमारा तिजारती खसारा जो है वो 38 अरब डॉलर का कोट हो गया है, जो 70 साला माशी तारीख में हाईएस्ट है। वी नेवर हैड अ 38 बिलियन डॉलर ट्रेड डेफिसिट। हमारा जो बजटरी खसारा है वो कोई 2200 अरब 2.2 ट्रिलियन रुपए का इस वक्त आने वाला है, जो एक और तारीखी रिकॉर्ड। ये हमारे भी मुफाद में है। अगर IMF हमको ना भी ये कहे फिर भी हमें अपना तिजारती खसारा कम करना है। अगर IMF हमें ये ना भी कहे फिर भी हमें अपना बजटरी खसारा जो है वो कम करना है। वही बात आती है तरीक़ेकारी की आती है ना, इसी पे जो मैं पहले बात कर रहा था आपसे कि जो है तरीक़ेकारी पे आती है कि जो आपको इक़दामात करने पड़ते हैं। फर्ज कीजिए कि आपसे ये कहा जाता है, और जो कि हमें करना ही पड़ता है, कि आप जो है पावर के टैरिफ जो है आप इतनी बढ़ा दें, ठीक है। आपसे ये भी कहा जाता है कि दूसरी यूटिलिटीज़ बिल्स पे भी ये कर लें। तीसरी बात ये है कि बेल्ट टाइटनिंग के भी कुछ वो होते हैं, क्योंकि जो है एक तो उसमें वही मैं बात कर रहा हूँ कि जो है ये आपकी अपनी पॉलिसी से बाज़ दफ़ा जो है करते हैं। बहुत सी दुनिया में ऐसे हुए हैं वाक़यात जहाँ पे IMF में जाने के बाद जो है वहाँ पे बाकायदा वायलेंट राइट्स भी हुए हैं, क्योंकि आपने जो तदाबीर इख्तियार की थी उसका असरात जो हैं वो बराह रास्त आवाम पे पड़ते हैं। तो उस चीज़ की मैं बात कर रहा तो किस तरह से रिकंसाइल करेंगे? आपने देखिए बिल्कुल ठीक कहा। देखिए दो ममालिक तो हमारे सामने हैं। जॉर्डन में एक IMF के एग्रीमेंट के फौरन बाद सड़कों के ऊपर जो बड़ा एहतजाज होने शुरू हुए, और दूसरा वेनेजुएला का बहुत बड़ा पैकेज था, 50 बिलियन का था, वहाँ पे भी सड़कों के ऊपर एहतजाज शुरू हुए। अब ये हुकूमत पाकिस्तान का मुफाद इसमें है कि जो बोझ IMF की वजह से आएगा वो जो कम आमदन वाला तबका है पाकिस्तान का उसके ऊपर ना पड़े। देखिए दो चीज़ों का आपने जिक्र किया, बिजली के रेट का जिक्र किया, गैस के रेट का जिक्र किया। बहुत हद तक IMF की नेगोशिएशन से पहले ही आपने देखा कि बिजली के रेट बढ़ गए और गैस के रेट बढ़ गए, और वहाँ हुकूमत ने कोशिश ये की कि 100 यूनिट वाला जो सारिफ है उसके ऊपर ये बोझ ना आए। तो 75% सारिफीन जो थे बिजली के वो 300 यूनिट से नीचे वाले थे, तो 25% जो है उनके ऊपर ज्यादा बोझ डाल दिया। तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये डिसाइड करना है कि हमारे मफाद में है बजटरी खसारा कम करना। यही बात है, नहीं मफाद में हमारे, लेकिन वही लेकिन क्या इस वक्त IMF ये कह रहा है कि आप बिजली की कीमतें और बढ़ा दें? नॉट नेसेसरीली। वो ये कहता है कि आपने अपना बजटरी खसारा कम करना है, और उसका एक तरीका कार ये है कि आपका 1200 से 1300 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा है उसको किसी तरह कम करें। अब उसके कम करने का 2 या 3 तरीके हैं। एक तरीका जो ये है कि आप नर्ख बढ़ा दें और उसको कम करने की कोशिश करें। दूसरा तरीका ये है कि आप जो बिजली में चोरी हो रही है हमारे सेक्टर में उसको कम करें तो आपका खसारा कम हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन। दो चीज़ आती है ना, एक तो लॉन्ग टर्म आपका है, ठीक है ना, जो रिस्ट्रक्चरिंग का है जो कि आप खुद अपने मफाद में भी करते हैं और करना पड़ेगा, और एक कहता है कि फौरी, मतलब ये कि ठीक है जो है चोरी को आपको रोकेंगे, इससे लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म जो है मेजर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन इस वक्त जो है फौरी तौर पे चंद चीज़ें इक़दामात आपको करने पड़ते हैं, जिसको कहते हैं अप फ्रंट जो है आपको करना पड़ता है, ताकि जो है उसको मुतमईन भी कर सके कि हाँ आप ये कर सकते हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये आती है कि एक और जो प्रॉब्लम ख़ास तौर पर अब आया है वो ये है कि जो खसारा है आपका मालियाती खसारा जो है बजट वाला उसमें जो है वो आपका एक और भी मसला आता है कि सूबों का, जिसमें ये था कि जो आपका एक लिहाज से जो है 18th अमेंडमेंट के बाद आप ज़्यादातर रिसोर्सेज जो है वहाँ पे मुंतकिल करते हैं, और ये बातें खासी आ रही हैं कि ये चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस भी हो। तो वो उसके बारे में बताएं कि क्या किस हद तक जो है उस पर अमल किया जा सकता है और हो रहा है। इफ आई कैन जस्ट ऐड, क्योंकि उसमें फिर वही खबर है, आप बता सकते हैं सही है कि नहीं, कि वो उनकी एक सजेशन ये है कि बिस्प जो है या जो उसका जो बर्डन है वो प्रोविंसेस पे शिफ्ट कर दिया जाए। और जो कंसेंसस की बात हुई, उन्होंने मीटिंग भी करने की कोशिश की पॉलिटिकल पार्टी से, मगर PPP की तरफ से शायद कोई आया नहीं, और वो सिर्फ PMLN के आयशा गौस जो हैं पाशा, उनसे शायद उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि वो चाह रहे थे कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट हो जाए। तीन चीज़ें हमारे सामने आ गई। एक, सबसे पहले आपने गैप का जिक्र किया था, वो गैप की वजाहत ये है
کہ IMF کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ریونیو کا ٹارگٹ جو ہے وہ 4.75 ٹریلین روپے رکھ لیں، 4.75 ٹریلین روپیز. حکومت پاکستان کہہ رہی ہے کہ 4.5 ٹریلین تک ٹارگٹ رکھنا چاہیے ہمارے ٹیکس کلیکشن کا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کہیں فیوچر میں جا کے جب وہ پالیسی جب وہ فیصلہ سازی کے پاس جائے گا تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہو سکے گا. 4.5 ہم کہہ رہے ہیں، 4.75 وہ کہہ رہے ہیں. دوسرا ایشو ہے فیڈرل فسکلزم کا جو آپ نے ذکر کیا. وہ پچھلے کچھ 15-20 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ IMF والے جو ہیں وہ فیڈرل فسکلزم کی ایک تھیوری ہے اس کو سامنے لاتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو وفاقی حکومت ہے وہ ٹیکس کا برڈن، وہ آپ کے ملٹری کا برڈن کا بھی، ڈیفنس کا بجٹ اس کے اوپر آتا ہے. پورے کا پورا جو آپ نے بیرونی قرضہ جات واپس کرنے ہیں، جو سود دینے ہیں بیرونی قرضہ جات پہ، اندرونی قرضہ جات پہ، وہ بھی وفاقی حکومت کے اوپر آتا ہے. تو شاید آپ بہت سارا پیسہ ریسورسز جو ہیں وہ صوبوں میں بانٹ دیتے ہیں. اب BISP کی جو بینیفیشریز ہیں جن کو فائدہ پہنچ رہا ان سے، وہ تو صوبوں کے شہری ہیں، پنجاب میں رہنے والے ہیں، سندھ میں رہنے والے ہیں. تو یہ لاجیکل سی اپروچ ایک لگ رہی ہے IMF کی کہ اگر صوبوں میں رہنے والوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو شاید صوبوں کو ہی وہ فنڈ کرنا چاہیے. کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا ممکن ہو سکتا ہے جو یہ بات ہونی چاہیے لاجیکلی؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور IMF بھی صحیح کہہ رہی ہے، لیکن جو پاکستان کی اپنی سیاسی صورتحال ہے اس میں کیا مستقل ہے؟ جی اب we have to take a short break. We'll be right back after a short break. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم سے، اور ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ IMF کے ساتھ جو پاکستان کی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، جیسے کہ وہ خود ہی بتا رہے تھے کہ ایک جو ایشو، جو ڈسکشن جس پہ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جو اس وقت فیڈریشن کا برڈن آف ایکسپینس ہے اس کو شفٹ کر دیا جائے پروونسز کی طرف، جیسے کہ بسپ ہے جس کا زیادہ تر خرچہ ڈاکٹر صاحب آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ پروونس کے لوگوں پہ ہوتا ہے، تو کیوں نہ اس کو شفٹ کر دیا جائے. اور زاہد صاحب اس پہ سوال یہ کر رہے تھے کہ اس کے لیے ایک پولیٹیکل کنسنسس چاہیے، بیکاز آبویسلی 4 صوبوں کی حکومتیں تیار ہوں گی تو 18th امینڈمنٹ کے نیچے آپ یہ کر سکیں گے. تو یہاں تو اب آپ کی حکومت کی، جس کو کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل میچیورٹی اور نیگوسیشنز کی بات ہے، کیا وہ ہو پائے گا؟ کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو آج کل ہو رہا ہے وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. دیکھیے بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ جو ہے وہ بڑا چہیتا، بڑا لاڈلا ایک قسم کا پروگرام ہے عالمی مالیاتی اداروں کے حوالے سے، کیونکہ پاورٹی ایلیویشن، یہ غربت کو دور کرنے کا ایک ٹول ہے. یہاں پہ ورلڈ بینک کا بہت فیوریٹ ہے. دنیا بھر کے لوگ، اس جو ڈونر ایجنسیز ہیں وہ اس کے اندر پیسہ ڈالنا چاہتی ہیں کہ پاکستان میں غربت کو دور کرنے کا یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے اور بڑا سائنٹیفکلی بیسڈ پروجیکٹ ہے. اب آگے 2 ایشوز ہیں کہ سیاسی معاملہ ہے، قانونی معاملہ ہے کہ کیا قانونی طور پہ یہ اجازت ہوگی ہمارے 18th امینڈمنٹ کے تحت کہ یہ کام ہو سکتا ہے. اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کیا قانون اجازت دیتا ہے کہ BISP کو آپ وفاقی حکومت سے اٹھا کے صوبائی حکومتوں پہ لے جائیں. سیاسی پہلو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ PTI کی اپنی حکومت ہے ایٹ لیسٹ 2 یا 3 صوبوں کے اندر، شاید سیاسی طور پہ اتنا مشکل نہ ہو. قانونی حوالے سے میرے پاس جواب نہیں. لیکن اس میں ایک اور جو بات آ رہی ہے کہ ابھی جو ہے 56% آپ کے جو ریونیو ہے وہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں پروونسز کے درمیان، ٹھیک ہے. اچھا، جیسے آپ نے کہا جو فسکل ڈیفیسٹ کی جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں اور وجوہات بھی آتی ہیں. مطلب فیڈرل گورنمنٹ آپ کی، جیسے آپ کی ڈیفنس بجٹ بہت زیادہ ہے، اس میں خرچ ہوتا ہے. اس میں جو آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے وہ بھی اس کی ذمہ داری آتی ہے. پھر بہت سارے جو آپ کے ادارے ہیں جو کہ جس کو اسٹیٹ اون وہ کہتے ہیں وہ بھی ان کی طرف جاتے ہیں. سرکولر ڈیٹ بھی آپ کی طرف آتا ہے. تو یہی بات آتی ہے کہ اس میں تو پھر بہت زیادہ ڈراسٹک تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ کیونکہ اگر اب نہیں ہوتی ہے یا پھر پروونسز کو اس بات کے لیے بائنڈ کیا جائے کہ وہ خود سرپلس اپنا وہ کریں بجائے اس کے کہ وہ اپنے بھی جو ہے اخراجات بڑھاتے چلے جائیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے. بالکل. دیکھیے 2 چیزیں آپ نے جو کی ہیں، ایک تو پبلک سیکٹر انٹرپرائز کا ذکر کیا. اب وہ کوئی 195 ادارے ہیں اور صرف پچھلے 5 سالوں میں زاہد صاحب انہوں نے 3700 ارب کا نقصان کیا ہے. یعنی کہ 2013 میں جب PMLN حکومت آئی تھی تو اس وقت ان کا ٹوٹل لاس کوئی 495 ارب تھا، اور 5 سالوں میں وہ بڑھتا آج تقریباً 1100 ارب کا سالانہ نقصان کر رہے ہیں، اور وہ 5 سال کا مجموعی لاس جو ہے وہ 3700 ارب کا ہے. تو یہ بھی ڈیفنس بجٹ زیادہ قریب ہے، ڈیفنس بجٹ کے قریب پہنچ گیا ہے. آپ سوچئے کہ تقریباً برابر ہے.
डिफेंस बजट एलोकेट किया गया है पिछले साल के बजट में 1.1 ट्रिलियन और यहाँ पे भी 1.1 ट्रिलियन का। मकसद ये हुआ कि अगर आप अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का नुकसान खत्म कर दें तो आपका डिफेंस का बजट मुफ्त में निकल आता है। इसी तरह 1200 अरब का जो आपने बट डॉक्टर साहब उसके ऊपर जो आप लोगों की प्लानिंग है इस वक्त, और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है जो सबसे बड़े जो हैमरेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें स्टील मिल्स और पीआईए है वो तो आपने निकाल दिया प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में, उसको तो आप कहते हैं कि हम फंक्शनल करेंगे, हम प्रॉफिटेबल करेंगे। सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स हियर। मैं कॉन्ट्रडिक्शन को एक्सप्लेन कर देता। मेरे नज़दीक आई थिंक ये पिछले 30, 35, 40 सालों में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि ये 3700 अरब का जो 5 साल का लॉस है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, इसका हल करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। देखिए सरमाया पाकिस्तान कंपनी बनाई जा रही है और उसका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो इतना पावरफुल होगा कि उसको हेड वजीर आजम साहब खुद कर रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने 3 काम करने हैं। पहला काम ये करेंगे कि जो इदारे निजकारी में डालने हैं, प्राइवेटाइजेशन के काबिल हैं, उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। दूसरी कैटेगरी आपने बना लिया, दूसरी कैटेगरी उसकी होगी कि वो इदारे जो अभी निजकारी के लिए तैयार नहीं हैं लेकिन उनके ऊपर एक इस्लाहाती प्रोग्राम करना है, उनको इस्लाहाती प्रोग्राम के थ्रू गुजारा जाएगा और प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार किया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी वो होगी कि जो ना निजकारी के काबिल हैं और ना उनमें इस्लाहात ला सकती हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। तो ये मॉडल मलेशिया का है और सिंगापुर का है, वहां खजाना नेशनल कहलाता है और बड़ा कामयाब मॉडल है वहां पे। ये पहली दफा हो रहा है पाकिस्तान। और अब हमें बस ये देखना है कि क्या आप सचमुच मलेशिया का जो मॉडल है उसको सक्सेसफुली फॉलो कर पाएंगे कि नहीं। We'll keep watching and क्या कहते हैं उसको, we'll keep waiting and watching whether you can actually do it। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। We'll be back tomorrow at the same time।